بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد امیروں کی اتفاقی رائے سے اس کا بیٹا آرام شاہ بن قطب الدین اپنے باپ کا جانشین ہوا اور اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ آرام شاہ میں حکومت کرنے کی اہلیت بالکل نہ تھی، اس وجہ سے ایک ہی سال کے اندر تمام سلطنت انتشار کی نظر ہو گئی اور ملک میں سخت طوائف الملوکی پھیل گئی۔ لہٰذا ایک سال کی مدت سے بھی کم میں دلی کے امیروں اور ارکان سلطنت نے سلطان التمش کو تخت نشین کیا اور التمش نے 607 ہجری سن 1211 عیسوی میں عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور بہت جلد قطب الدین کے امیروں اور درباریوں کو اپنے لطف و کرم سے گرویدہ بنا لیا اور یوں گزشتہ عہد کے تمام معجزین التمش کے نام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ دوستو، 618 ہجری سن 1222 عیسوی میں چنگیز خان نے ایران، توران، خراسان، سمرقند اور بخارا ان تمام اسلامی ملکوں کو زیر و زر اور تہو بلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنگیز خان کے قہر و غضب سے خوفزدہ ہو کر جلال الدین خوارزم شاہ اپنے ملک سے بھاگ نکلا اور لاہور کے علاقے میں آ کر پناہ گزین ہوا۔ سرحدی علاقوں میں خوارزم شاہ کا موجود رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے سلطان التمش نے اس کی خبر سنتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ خوارزم شاہ التمش کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور سندھ اور سیوستان کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ سندھ پہنچنے کے بعد خوارزم اور قباچہ میں مقابلہ ہو گیا اور جب خوارزم شاہ کو کہیں جائے پناہ نہ ملی تو کچھ اور مکران کے راستے ہندوستان کی حدود سے نکل گیا۔ دوستو، خلافت عباسیہ کی طرف سے سلطان التمش کے لیے امامہ بھجوایا۔ دوستو، 626 ہجری سن 1225 عیسوی میں خلافت عباسیہ کے قاصد دلی آئے اور انہوں نے التمش کو بارگاہ عباسی کی طرف سے بھیجا ہوا امامہ خلافت پیش کیا۔ التمش نے اس مذہبی خلعت کی پوری تعظیم اور تتمیم کی اور اس خلعت فاخرہ کو زیبتن کر کے بے انتہائی خوش ہوا۔ اس خوشی میں اس نے امیروں اور درباریوں کو خلعتوں اور عطیوں سے نوازا اور تمام شہر کو دلہن کی طرح سجا کر جشن مسرت بنایا۔ دوستو، یہاں ایک حوج کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاتے چلے جس کا نام ہے حوض شمسی۔ دوستو، اس حوض کی وسعت کا اندازہ اب بھی 276 بیگھہ پختہ زمین میں ہے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی پر انوار بھی اس حوض کے کنارے واقع ہے۔ پورا حوض سرخ پتھر سے بنایا گیا ہے، لمبائی 2 میل اور چوڑائی 1 میل کے قریب ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین شکرگنج اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں تحریر فرماتے ہیں کہ التمش کو حوض شمسی تعمیر کروانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ روزانہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت میں حاضر ہوتا اور حوض کی جگہ اور اس کے رقبے وغیرہ کے بارے میں ان سے بات چیت کرتا۔ اس حوض کی تعمیر کے لیے التمش کے ذہن میں جو مقام آتا وہ فوراً اسے جا کر دیکھتا اور پھر کسی وجہ سے اس مقام کا خیال ذہن سے نکال دیتا۔
اتفاق سے ایک دن التمش کا گزر اسی جگہ ہوا کہ جہاں اب حوض شمشی واقع ہے۔ التمش کو یہ مقام بہت پسند آیا اور اس نے اسی وقت اس جگہ حوض تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک روز کا یہ واقعہ ہے، التمش نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ التمش نے دیکھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس منتخب مقام پر تشریف لائے ہیں، اور التمش سے دریافت فرماتے ہیں کہ وہ کس امر کا خواہاں ہے۔ التمش جواب دیتا ہے کہ وہ اس جگہ ایک حوض تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التمش کی التجا کو پسند کیا اور ان کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری، جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور شور سے بہنے لگا۔ التمش نے ابھی اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قدر رات باقی تھی۔ التمش اسی وقت حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے اپنے خواب کی تمام رودات بیان کر دی۔ حضرت فرید شکرگنج اپنے پیر و مرشد سے روایت کرتے ہیں کہ التمش اسی وقت حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے شمع کی روشنی میں دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور اس کا پانی ہر چہار طرف بہہ رہا ہے۔ یہ واقعہ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ہندوستان کے دیگر مشائخ کے ملفوظات میں بھی درج ہے۔ دوستو، بعض لوگ خود التمش کی زبانی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں التمش بخارا میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، ایک روز اس کے آقا نے اسے ایک رائج الوقت سکہ دیا اور بازار سے انگور لانے کو کہا۔ التمش انگور لانے کے لیے روانہ ہوا۔ بازار میں جاتے جاتے اچانک وہ سکہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر سکہ نہ ملا، لہٰذا وہ مجبور ہو کر آقا کے خوف سے ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا۔ اس وقت ادھر سے ایک فقیر گزرا۔ اس فقیر نے اپنے کشف باطن کے ذریعے التمش کا حال معلوم کر لیا اور انگور خرید کر اسے دیے۔ انگور دیتے ہوئے فقیر نے التمش سے کہا، اگر خدا تجھے کبھی بادشاہ بنا دے تو فقیروں اور حاجت مندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جو خداوند تعالیٰ نے اس وقت تیرے ساتھ کیا ہے۔ دوستو، جب التمش بغداد میں اپنی غلامی کا ابتدائی زمانہ بسر کر رہا تھا تو ایک روز اس کے مالک نے کچھ صاف باطن درویشوں کو اپنے گھر مدعو کیا۔ محفل شمع شباب پر تھی اور یہ فنا فی اللہ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نعرہ ہائے مستانہ بلند کر رہے تھے۔ یہ محفل رات بھر جاری رہی اور التمش رات بھر ہاتھ میں شمع لیے کھڑا رہا۔ قاضی حمیم الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اس محفل کے صدر تھے۔ فقرائے پاک طینت التمش کی اس خدمت سے بے انتہا خوش ہوئے اور اس گروہ کی کیمیا اثر نظر کے طفیل اس خوش عقیدہ غلام التمش کے دن پھر گئے۔ وہ پہلے خاک تھا اور اب کندن بن گیا، پہلے غلام تھا اور اب بے شمار علاقوں کا آقا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔
دوستو پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔